اسلام یہ کہتا ہے کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اللہ کے لیے مر گئے تو اس سے بڑی زندگی بھی نہیں، اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے لیے مر گیا اسے مردہ مت کہو تم کہ مٹی ہے، مٹی مت کہو اس کو۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، تم نہیں کھا رہے جتنا وہ کھا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اللہ کی روزی پر۔ یہاں پہ زندہ تھے، جب دنیا میں تھے تو پریشان تھے، روزی کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے تھے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، شہید کہتے ہیں زندہ کو۔ شہید کے معنی ہی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ ہوتا ہے جو آدمی حاضر ہو، موجود ہو، زندہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی روزی کھا رہا ہوتا ہے، جنت میں جا رہا ہوتا ہے۔ باقی لوگ مر کے قبر میں جاتے ہیں، ان کی روح برزخ میں اٹکی رہتی ہے، اور شہید کی موت جنت میں پہنچ جاتی ہے، اگرچہ محل میں نہیں رہتی، پرندے کے شکل میں اڑتی پھرتی رہتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا تھا کہ لئن متم او قتلتم لإلی اللہ تحشرون، مر گئے یا مارے گئے اپنی موت مرو بستر پہ، اللہ ہم سب کو بستر میں مرنے سے بچائے، اللہ ہم سب کو میدان جنگ کے خون والی موت نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں مارا جاؤں اللہ کی جنگ میں، ثم احیا، پھر زندہ ہوں، ثم اقتل، پھر میں مارا جاؤں۔ شہادت کا جو درجہ ہے، اللہ کے لیے قتل ہو جانے کا جو مزہ ہے، حضور کہتے تھے میں بار بار میں زندہ ہوں، بار بار میں مارا جاؤں۔ اس لیے مسلمان کے ہر نوجوان کو کم از کم، بوڑھوں کے ارادے تو کمزور ہو گئے، نوجوانی کا خون اس طرح گرم ہونا چاہیے، کم از کم دعا تو مانگ لے، اللہ جب میری موت جب بھی آئے، بعد میں ہی آئے صحیح، لیکن مجھے آپ کے راستے کی موت چاہیے۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ سکھایا کہ بھئی زندگی اس سے کہتے ہیں، مرنا تو اپنے وقت پر ہی ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کی علم؟ تو مسلمانوں میں یہ خوف نہیں ہوتا تھا۔ جب ہندوستان پر حملہ ہونے والا تھا، کراچی پر، کراچی کا پرانا نام کیا ہے؟ دابیل نام ہے، ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو راجہ داہر کی حکومت تھی، تو راجہ داہر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ بڑی لمبی ہسٹری ہے، لڑنا چاہ رہا تھا، آگے بڑھ کر نہیں، اسے معلوم تھا کہ میں یہ گناہ کروں گا۔ مسلمانوں کا سامان شری لنکا سے جا رہا تھا، شری لنکا سے جو سراندیپ تھا، شری لنکا سے مسلمانوں کا تحفے کا سامان شری لنکا کا راجہ مسلم حکومت میں بھیج رہا تھا، تو اس نے لوٹ لیا۔ اس کے فوجیوں افسروں نے بتایا کہ مت لوٹو، مسلمانوں کا یہ ہے، تم مارے جاؤ گے، وہ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت بہت بڑی ہو چکی تھی، عراق سے لے کر اسپین تک پھیلنے والی تھی۔ تو بولے نہیں، ہمارے پاس تلوار ہندوستانی ہے، یہاں کا لوہا مضبوط ہے نا، ہم لڑیں گے۔ تو جب لڑے، وہ 10-12 ہزار عرب آئے تھے بس مسلمان، اور یہاں کی لاکھوں کی فوج، پورے سندھ کی فوج تھی، شکست کھا گئی، بھاگے بھاگے پھرے، اور پھر اسلام آ گیا۔ پہلی صدی میں اسلام یہاں پر آ گیا، جو آپ کا پاکستان ہے، اس کو سندھ کہتے تھے پہلے۔ یہاں کی فوجی سپہ سالار نے یہ کہا تھا کہ ہماری فوج جیتنے کے لیے لڑتی ہے، اور وہ تو مرنے کے لیے لڑتے ہیں کہ موت مل جائے تو زہ نصیب، ورنہ جیت تو ہے ہی، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اس لیے فتح ہوتی تھی۔ اور جب عرب عیاش ہو گئے، آج کے عرب اونٹ کھڑے کھڑے کھانا چاہتے ہیں، اور صحابہ کیسے تھے؟ میں نے بتایا تھا ابھی جمعہ کے بیان میں، صحابہ کرام جب غزوہ تبوک لڑے تھے، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، حضور کی وفات سے 1 سال پہلے، اور غزوہ تبوک عرب میں نہیں لڑے تھے، مکہ سے لڑائی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ غزوہ تبوک حضور رومن ایمپائر پہ حملہ کرنے گئے تھے، ایک سپر پاور پہ حملہ کرنے حضور گئے تھے۔ اس وقت ساز و سامان نہیں تھا، بہت بری حالت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ تبوک کا جو شہر ہے وہ مدینہ منورہ سے 1200 کلومیٹر دور ہے، 772 میل دور ہے۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، تو اونٹ کو ذبح کر کے، اونٹ کے پیٹ میں جو پانی جمع ہوتا ہے، اونٹ پانی جمع رکھتا ہے نا، اس پانی کو پیتے تھے، اونٹ کے پیٹ کا پانی پیتے تھے صحابہ کرام۔ کھجوریں بٹتی دکھانے کے لیے، ایک ایک کھجور، سپاہیوں کو اتنا کھانا دیں گے تو سپاہی رہے گا کیا؟ بھاگ جائے گا۔ لیکن یہ مسلمان سپاہی ہے، وہ بھوکے بھی مرے گا اسلام کے لیے، یہ وہ باقی ملکوں کی فوج تھوڑی ہے۔ تو کھجور ملتا تھا، پھر کھجور بھی ختم ہو گیا، تو صحابہ کرام گھٹلیاں بھی رکھ لی، پھینکتے نہیں تھے، کم از کم دوپہر کے کھانے میں چوس تو لیں گے۔ ایسے لڑائی لڑی ہے۔